سجدے کی کچھ قسمیں ہیں۔ ایک سجدہ کہتے ہیں جس کو سجدہ تعظیمی کہا جاتا ہے، ایک سجدہ ہے جسے سجدہ نماز کہا جاتا ہے، ایک سجدہ ہے جسے سجدہ تلاوت کہا جاتا ہے، ایک سجدہ ہے جسے سجدہ ساو کہا جاتا ہے، اور ایک سجدہ ہے جسے سجدہ شکر کہا جاتا ہے۔ یہ سجدے کی اقسام ہیں۔ اب ان کی حیثیت کیا ہے؟ سب سے پہلا جسے سجدہ تعظیمی کہا جاتا ہے، اس کی امت مسلمہ کے اندر اور شریعت محمدیہ کے اندر اس کی کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پہلی امتوں کے اندر جب اپنے کسی بڑے کا بہت احترام کیا کرتے تھے، بہت ادب کیا کرتے تھے، تو اس کے آگے سجدہ کیا کرتے تھے۔ جس طرح فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کیا، تو فرشتوں کا آدم کو سجدہ کرنا اسے سجدہ تعظیمی کہا جاتا ہے۔ تو حضور کی امت کے اندر سجدہ تعظیمی کی کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ آپ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ بھی کوئی الہ ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ جب اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے تو اس کے علاوہ پھر سجدہ بھی کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ الہ بھی وہی ہے تو سجدے کا حقدار بھی وہی ہے، اسی کو ہی سجدہ کریں گے۔ سامعین محترم، اسی لیے سجدہ تعظیمی، اب کوئی آدمی سامنے والے کو معبود سمجھ کے وہ سجدہ تعظیمی کرے تو حرام ہے، شرک ہے، اور اگر کوئی بڑا سمجھ کے اس کے احترام کے لیے کرے تو تب بھی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ بھی حرام ہے۔ معبود سمجھ کے کرے گا تو شرک کرے گا، اگر تعظیم کے لیے کرے گا تو یہ حرام عمل کرے گا۔ تو لہٰذا جھکنے کی بات اور ہے، جب سجدہ کرے گا تو سجدے کی کسی صورت کے اندر کوئی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اسی کو ہی سجدہ تعظیمی کہا جاتا ہے۔ جب صحابہ کرام حضور سے سجدے کی اجازت مانگتے تو جب حضور کو سجدہ نہ کیا گیا تو پھر پیچھے کائنات کے اندر کوئی بھی نہیں بچا کہ جس کے لیے سجدہ روا ہو۔ اسی کو سجدہ تعظیمی کہا جاتا ہے۔ اب دوسرا سجدہ آ جاتا ہے جسے سجدہ نماز کہا جاتا ہے۔ یہ وہ سجدہ ہے جو ہم حالت نماز کے اندر کرتے ہیں۔ پھر تیسرا سجدہ آ جاتا ہے جس سے سجدہ تلاوت کہا جاتا ہے، کہ قرآن کریم کی تلاوت چل رہی ہوتی ہے تو ایک طرف کے اوپر لکھا آ جاتا ہے السجدہ، جہاں لکھا آ جاتا ہے وہیں پہ روک کے، حضور کی سنت مبارکہ ہے، حضور وہیں پہ تلاوت روک کے سجدہ کیا کرتے تھے۔ جو حضور کی سنت نبھاتے ہوئے ساری امت مسلمہ آج تک وہ سجدہ تلاوت کرتی چلی آ رہی ہے۔ پورے قرآن کے اندر 14 سجدے ہیں اور 14 مقامات کے اوپر ہی تلاوت روک کے سجدہ تلاوت ادا کی جاتی ہے۔ 17ویں سپارے کے اندر 2 جگہ پہ آتا ہے، لیکن جو پہلے والا ہے وہ کرتے ہیں، دوسرے والا حضرت امام شافعی کی تحقیق ہے، لیکن جو پہلے والا ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متواترہ سے ثابت ہے۔ تو یہ پورے قرآن کے اندر 14 مقامات کے اوپر ہے، جہاں آئے گا وہی روک کے سجدہ تلاوت ادا کریں گے۔ اگر بعد میں بھی ادا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن سنت یہ ہے وہیں پہ سجدہ تلاوت نیت کریں گے کہ میں نے جو تلاوت کی، جو میرے اوپر سجدہ تلاوت واجب ہوا، اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ منہ طرف قبلہ شریف اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ نہیں بلند کریں گے، اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جائیں گے، 3 بار تسبیح پڑھیں گے، اللہ اکبر کہہ کے اٹھ جائیں گے، سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر آ جاتا ہے جس سے سجدہ ساو کہا جاتا ہے، اور سجدہ ساو وہ ہے جو نماز کے اندر کوئی واجب رہ جائے، بھولے سے رہ جائے، تو اس صورت کے اندر عبدہ و رسول تک اتحیات کے اندر پڑھ کے دائیں طرف سلام پھیر کے 2 سجدے کیے جاتے ہیں، جس کو سجدہ ساو کہا جاتا ہے۔ آخری رہ جاتا ہے جس سے سجدہ شکر کہا جاتا ہے۔ سامعین محترم،
اب سجدہ شکر کے اوپر علماء کی تحقیق ہے، کوئی اسے سنت کہتا ہے لیکن کوئی اس کو مکروہ کہتا ہے۔ جو مکروہ کہتے ہیں وہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام نے جب بھی اللہ کا شکر ادا کیا تو ایک سجدے کے ساتھ نہیں کیا۔ حضور نے جب بھی جب شکر ادا کیا تو آپ نے کم از کم 2 نفلوں کے ساتھ ادا کیا۔ سامعین محترم، رب کریم اپنی نعمت کا نزول کرے تو ہم ایک ہی سجدہ کریں، دوستو یہ مناسب نہیں۔ کریم آقا علیہ السلام جب یہ مکہ المکرمہ فتح ہوا تو حضور علیہ السلام مکہ المکرمہ کو فتح کر کے جب آپ مکے میں داخل ہوئے تو آپ جس گھر کے اندر داخل ہوئے سب سے پہلے وہ حضرت شیر خدا کی ہمشیرہ تھی جن کا نام تھا حضرت ام ہانی۔ حضرت ام ہانی کے گھر سے ہی حضور کی سواری معراج کے لیے چلی تھی۔ یہ حضرت ام ہانی حضور کی جو ہے وہ چچا زاد بہن ہیں، تو حضرت ام ہانی کے گھر حضور سیدھا گئے اور اس وقت مکہ المکرمہ فتح ہونے کی خوشی میں حضور نے 8 نفل پڑھے اور وہ وقت تھا چاشت کا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ چاشت کے نوافل پڑھے، شکرانے کے نوافل پڑھے، اور یہ تعداد 12 کے قریب بنتی ہے یا یہ 12 بنتی ہے۔ یہاں صحابہ کرام کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ کم از کم جب خدا کا اللہ نعمت بخشے تو ایک سجدہ نہیں کرتے بلکہ کم از کم 2 نفل ضرور پڑھتے ہیں۔ اور دوستو پھر جس وقت حضرت معاذ نے اور حضرت معوذ نے ان دونوں نے ابو جہل کو قتل کیا تھا بدر کے میدان کے اندر، حضرت معاذ نے جو ہے وہ ابو جہل کو مارا نیزہ اور وہ زمین کے اوپر گر گیا، اور جب آ کے صحابی نے حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ آقا یا رسول اللہ ابو جہل کو قتل کر دیا گیا ہے، ابو جہل جو ہے واصل جہنم ہو گیا ہے، حضور نے فرمایا کیا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کیا تم نے اس بات کی تسلی کی ہے کہ ابو جہل کو مار دیا گیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ہم دیکھ کے آ رہے ہیں۔ اور پھر ایک نے، اور غالباً وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے گردن اتاری ابو جہل کی، گردن اتار کے حضور کی بارگاہ میں لا کے پھینک دی۔ آقا یا رسول اللہ یہ ابو جہل جو اس امت کا فرعون ہے، آپ کا دشمن ہے، واصل جہنم ہو گیا ہے۔ حضور نے ابو جہل کی ہلاکت کے اوپر اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا اور آپ نے 2 نفلوں کے ذریعے آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے اس امت کو فرعون سے نجات عطا کر دی ہے۔ سامعین محترم، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ جب خدا نعمت بخشے تو صرف ایک سجدہ نہ کریں بلکہ کم از کم 2 نفل شکرانے کی ادا کریں۔ ایک سجدہ صرف ادا کرنا اس کو مکروہ لکھا گیا ہے، لیکن اگر پھر بھی کوئی سجدہ ادا کر لیتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ادائیگی نہیں ہے، ادائیگی ہے، لیکن افضل ترین عمل یہ ہے کہ اللہ نعمت بخشے تو کم از کم جو ہے وہ 2 نوافل ادا کرے۔ تو یہ 5 قسمیں ہوئی: سجدہ تعظیمی، سجدہ نماز، سجدہ شکر، سجدہ ساو اور سجدہ تلاوت، جس میں سے 4 ہماری امت میں شریعت محمدیہ میں کی جاتی ہے، ایک کی کوئی گنجائش کسی قسم کی نہیں ہے۔ اب دوستو اس سجدے کی فضیلت کیا ہے؟ اس سجدے کی فضیلت یہ ہے کہ جس وقت کریم آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، حضور کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ آقا یا رسول اللہ ہم اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب کس وقت ہوتے ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا جس وقت تم سجدے میں چلے جاتے ہو تم اپنے رب کے بالکل قریب چلے جاتے ہو، اور اس وقت اپنے رب کی بارگاہ میں گر گرا کر مانگا کرو، اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ کہ سجدے کی حالت بندے کی قریب ترین اپنے مولا کے قریب کی حالت ہے، قریب ترین منزل ہے۔ اور دوستو پھر آپ دیکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو 7 اعضاء ہیں جو میں نے آپ کو گنوائے ہیں، ایک پیشانی، 2 ہاتھ، 2 گھٹنے اور 2 پاؤں، حضور نے یہ ارشاد فرمایا جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، قیامت بپا ہو چکی ہوگی، حضور نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے گا
अहले जो जिन्होंने कलमा पढ़ा होगा लेकिन होंगे गुनाहगार, अपने गुनाहों की सजा की वजह से वो जहन्नम के अंदर चले जाएंगे। सामीन मोहतरम, उस वक्त, और ये हदीस पाक आपको सुनाता रहता हूं कि नफ्सा नफ्सी की कैफियत के अंदर लोग जाएंगे हजरत नूह के पास, लोग जाएंगे हजरत आदम के पास, लोग जाएंगे मूसा के पास, लोग जाएंगे ईसा के पास, जबकि उनको ये पता होगा कि देने वाली जात अल्लाह की है, लेकिन उसके बावजूद अंबिया के पास जाएंगे और उसको देख रहे होंगे अपनी आंखों से, तो फिर भी वो अंबिया के पास जाएंगे, इसलिए उनको पता होगा कि अंबिया की मदद खुदा की ही मदद है। हजूर की बारगाह में आएंगे और आके अर्ज करेंगे, आका या रसूलल्लाह, हजूर ने फरमाएंगे अना लहा, हाँ हाँ सही आए हो, सही आए हो। हुजूर उस वक्त अल्लाह की बारगाह में सजदा करेंगे, अल्लाह के अर्श के सामने सजदा करेंगे। रब्बे करीम फरमाएगा, ऐ मेरे महबूब सरे अनवर उठाइए, वला सौफा यूती का रब्बू का फतरदा, हम आपको इतना देंगे कि आप राजी हो जाएंगे। सारी कायनात रब को राजी करने में लगी है और रब अपने महबूब को राजी करने में है कि मेरा महबूब, कि मेरे महबूब आप मांगे, हम इतना देंगे कि आप राजी हो जाएंगे। सामीन मोहतरम, उस वक्त हुजूर शफात करेंगे। हुजूर की शफात का ये होगा कि आप जहन्नम के दरवाजे पे चले जाएंगे। वो कलमा गो, हुजूर ने फरमाया, जिसके दिल में एक रत्ती के बराबर भी ईमान हुआ, मैं अपने उम्मती को जहन्नम से निकाल के ले आऊंगा। और फिर इतने उम्मती हुजूर निकालेंगे कि जहन्नम का दरोगा भी कहेगा, आका या रसूलल्लाह, आपने तो खुदा की जहन्नम के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है। हुजूर सारे वो जिन्होंने कलमा पढ़ा होगा लेकिन गुनाहों में चले गए होंगे, अपने गुनाहों की सजा के लिए जहन्नम में जा चुके होंगे, उनको हुजूर निकाल लाएंगे। हुजूर फरमाते हैं, उस वक्त जिस वक्त मैं उनको निकालूंगा, उनकी हालत ये होगी कि वो कोयले की तरह सड़ चुके होंगे, उनके जिस्म काले हो चुके होंगे, पहचाने नहीं जाएंगे, इतने जल चुके होंगे कि पहचाने नहीं जाएंगे। हुजूर ने फरमाया कि मैं फिर जब उनको पहचानूंगा तो मैं इस अंदाज से पहचानूंगा, उनमें अगर कोई इस तरह का हुआ जो खुदा की बारगाह में सजदा करने वाला हुआ, उसकी जो ये 7 आज़ा हैं जिनके साथ सजदा किया जाता है, हुजूर ने फरमाया सारा जिस्म जहन्नम में जल जाएगा, लेकिन वो सजदे वाले 7 आज़ा को जहन्नम की आग भी नहीं जला सकेंगी। फरमाया कि वो फिर भी चमकते दमकते होंगे, वो फिर भी सही सलामत होंगी। हुजूर ने फरमाया कि उन 7 चमकते दमकते आज़ा की वजह से मैं अपने उम्मतियों को पहचान जाऊंगा। लोगों, इतनी बड़ी नेमत है ये सजदा, जिससे हम जान छुड़वाते हैं कि जहन्नम की आग भी जिस्म के जिस हिस्से को नहीं जलाएगी दोस्तों, वो भी सजदे की वजह से। और 7 आज़ा हैं जिनके ऊपर जहन्नम की आग असर नहीं करेगी, हम फिर भी सजदा न करें तो दोस्तों फिर हमारी अपनी ही बदबख्ती है, वरना कितना बड़ा इनाम है। हुजूर फरमाते हैं, मैं अब उन 7 आज़ा से पहचानूंगा और फिर उठा के उनको जन्नत की नहरों के अंदर फेंका जाएगा। जहन्नम की नहरों से जब वो निकलेंगे तो वो दोबारा जो है तरोताजा इंसान बन चुके होंगे, जहन्नम की स्याही उनसे दूर हो चुकी होगी, लेकिन वो जो 7 आज़ा हैं वो बिल्कुल दुरुस्त रहेंगे। दोस्तों, इसको कहते हैं सजदा करना। और अल्लामा इकबाल ने कहा था कि वो एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। कि बंदा एक खुदा को सजदा कर ले तो दर बदर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती। हम एक सजदा करते हमें मुश्किल पेश आती है, दर बदर की ठोकरें खाते फिरते हैं। जिन्होंने एक खुदा को सजदा किया वो सजदा करना जान गए। फिर यजीद कहता रह गया कि हुसैन मेरी जो है वो बैत कबूल कर ले। हुसैन इब्ने अली भी कहते रहे कि ये सर झुका है तो सिर्फ खुदा के आगे झुकना इसने सीखा है, अब तेरे आगे किसी सूरत के अंदर नहीं झुक सकता। कि वो एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। और दोस्तों, फिर एक सजदा हमारा है, एक सजदा उन लोगों का है। हमारा सजदा
سجدہ کرتے ہیں لیکن سجدے کی جیسے جاتے ہیں ویسے ہی پلٹ کے واپس آ جاتے ہیں۔ علامہ نے کہا تھا کہ میں جو کبھی سر بسجدہ ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا کہ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز سے، نہ جانے کس کس کی محبت دل میں رکھ کے سجدہ کرتے ہیں۔ زمین بھی کہتی ہے ارے سجدہ کرنے والے، جس کو سجدہ کر رہا ہے اس کی محبت تو پیدا کر لے، تیرا جسم تو سجدہ کر رہا ہے، تیرا دل سجدہ نہیں کر رہا۔ جب جسم بھی سجدہ کرے اور دل بھی سجدہ کرے پھر وہ کیفیت آتی ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تم گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ دوستو یہ سجدے کی فضیلت تھی جو آپ کے گوشگوار کی وقت ہو چکا ہے، اب سجدے کا طریقہ رہ گیا ہے جس کو میں کل بیان کروں گا۔ اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔